السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حامين والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ باقی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روب و دبدبے میں، اس کی شان اور شوکت میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے، اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے، سر بلندی عطا کرنا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دلا سکتی۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ معزز سامعین، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ الدخان کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بابرکت رات کا تذکرہ فرمایا ہے، برکت والی رات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہم سب پر شعبان المعظم سایہ فگن ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا رجب کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میرا مہینہ جو فرما رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تھا، شعبان المعظم کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ بندگان خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلے فرماتے ہیں۔ کس چیز کا فیصلہ؟ موت و حیات کا فیصلہ، رزق کا فیصلہ، روزی کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال کون رہے گا یا نہیں رہے گا، کس کے رزق میں وسعت ہوگی یا نہیں ہوگی، کس کے رزق میں وسعت ہوگی، کس کے رزق میں تنگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں یا اس مہینے میں ایک رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی سے بندوں کے فیصلے لکھ چکے ہیں، بندوں کے مقدر کو لکھ چکے ہیں، تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے لکھ چکے ہیں، لیکن ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کا فیصلہ فرماتا ہے؟ ہم لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اور فرشتوں کے حوالے جو کرتا ہے کہ ہمارا جو فہرست ہے کہ وہ بندوں کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، لہذا فرشتے بندوں کے لیے وہ چیزیں مقرر کر دیتے ہیں۔ بعض فرشتے ہیں جو رزق کی برکتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، بعض فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کے مہینے میں یا شعبان کے اس رات میں جو جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرات، اس رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا کہ کثرت سے روزہ رکھتے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان المعظم کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، دوسرے مہینے میں اتنی کثرت سے کبھی روزہ نہیں رکھا کرتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امی جان پوچھتی ہیں کہ آپ اتنے کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آنے ہی والا ہے، رمضان کے مہینے فرض ہیں، اس میں پورے روزے رکھنے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ یا شعبان کے مہینے میں جو رات ہے، شب برات جسے کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کا فیصلہ فرماتے ہیں، موت و حیات کا فیصلہ فرماتے ہیں، رزق کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی میری موت کا فیصلہ فرمائے یا میرے رزق کے فیصلے فرمائے یا میری زندگی کے فیصلے فرمائے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت میں عمل خیر میں رہوں، میں نیک کام میں مبتلا رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہے کہ جب میں عمل خیر میں رہوں گا یا میں روزے کی حالت میں رہوں گا یا میں نیک کام میں مبتلا رہوں گا، اللہ تبارک و تعالی جب میرے موت و حیات کا فیصلہ فرمائیں گے تو ضرور بالضرور خیر کا ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب رہا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ عمل خیر میں رہے، ہمیشہ نیک کام میں مبتلا رہے، ہمیشہ اچھے کام کرتے رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کا فیصلہ فرمائیں گے، موت کا فیصلہ ہو، چاہے رزق کا فیصلہ ہو، چاہے وہ صحت کا فیصلہ ہو، چاہے وہ روزی کا فیصلہ ہو، چاہے وہ تجارت میں برکت کا فیصلہ ہو، اللہ تبارک و تعالی بندے کے حق میں خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امید کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر یہ ارشاد فرمانا کہ میں عمل خیر میں جب رہوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب میرا فیصلہ فرمائے تو میرا خیر ہی کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ امت کے لیے سبق دینا ہے، ایک امت کے لیے سبق دینا ہے کہ ہمیشہ عمل خیر میں رہنا چاہیے۔ اسی لیے حضرات ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری زندگی کا اصل چیز جو ہے خاتمہ بالخیر ہی اصل چیز ہے۔ زندگی کا جو اینڈ ہے، آخری وقت ہی اصل ہے۔ آخری وقت جو گزرتا ہے دنیا کے اندر، ہم شروع میں جیسے چاہے جی لیں، شہرت ہو، نام و نمود ہو، سلطنت ہو، امارت ہو، عزت و ناموری ہو، دولت ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ زندگی گزار لے، لیکن آخری وقت میں اگر اس نے ایمان کے بغیر، ایمان سے محروم ہو کر اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے زندگی کا آخری وقت ہی بڑا معنی رکھتا ہے، انجام بالخیر ہی اصل چیز ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے مہینے میں شعبان المعظم کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھے ہیں۔ حضرات گرامی، جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا کہ جیسے ہی شعبان المعظم کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی تو گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، گویا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ پہلے ہی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر اپنے کاموں کو سمیٹ لیتے تھے، اپنے کمر کو کس لیتے تھے تاکہ رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں۔ پہلے ہی سے رمضان کے لیے تیار ہو جانا، ہر چیز کے لیے تیار کر لینا، لین دین کی جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کو ختم کر لیتے ہیں تاکہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو کوئی چیز آڑ نہ آئے۔ رمضان میں جب عبادت شروع کریں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت شروع کریں گے یا صدقہ و خیرات کریں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے تو کوئی چیز آڑ نہ آ جائے، کوئی چیز خلل نہ کریں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہی سے یا شعبان المعظم کے پہلے ہی سے اس چیز کا لحاظ رکھتے تھے کہ تیاری کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی پہلی تاریخ جب شروع ہوتی،
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل یہ رہا، طرز عمل یہ رہا کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت شروع کر دیتے تھے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک میں بھی اس کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ اگر کوئی چیز اچانک سے شروع کر دیتے ہیں تو 2-3 دن اگر جذبے سے، شوق سے اور جذبے سے جب ہم کرتے ہیں تو تیسرے دن ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی شروع کر دیا کرتے تھے، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ہو جائے اور رمضان المبارک کے مہینے میں پابندی سے قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی لیے حضرات شعبان المعظم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، شعبان المعظم کا مہینہ جب شروع ہو جاتا تھا سعودی حکمرانوں نے بھی کعبۃ اللہ کو غسل دیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی پاکی صفائی شروع کر دیا کرتے تھے۔ ایک یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو حکم فرمایا، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے جو حکم دیا، جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو یعنی بیت اللہ کو ہمیشہ سے پاک و صاف رکھو۔ اسی لیے سعودی حکمرانوں نے ابھی تک بھی وہ سلسلہ جاری رکھا ہے، جیسے ہی شعبان کا معظم مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو کعبۃ اللہ کی صفائی شروع کر دیتے، یہاں تک کہ غسل کعبہ دیتے تھے۔ پہلے ہی سے یہ طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اب وہ سلسلہ جاری ہے یا نہیں ہے مجھے پتا نہیں، لیکن ایک زمانے تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ شعبان کی پہلی تاریخ جب ہوتی تو سعودی حکمرانوں کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا تھا کہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کو کعبۃ اللہ کا جو بیت اللہ کا جو سنہرا دروازہ ہے وہ کھلنے والا ہے، تو بہت سے لوگوں کے ہجوم جمع ہو جاتی تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا سنہرا دروازہ کھلنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ سنہرا دروازہ کھلتا ہے لوگوں کی آہو پکار شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بہت سی رحمتوں برکتوں کا لوگوں کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جیسے ہی کھلے گا، عام دنوں میں جب بند رہتا ہے تو اسی وقت میں انسانوں کو، بندوں کو یہ امید رہتی ہے کہ خانہ کعبہ میں بہت ہی رحمتوں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا ہے تو بندوں کی آہو پکار شروع ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں ضرور رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس سے ہم لوگوں کو یہی سبق حاصل ہوتا ہے، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسجد کے ذمہ دار ہو، چاہے وہ مدرسے کے ذمہ دار ہو، چاہے وہ دکانوں کے ذمہ دار ہو، چاہے وہ گھر کے ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ذمہ دار ہو، شعبان المعظم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پاکی صفائی کا بھرپور خیال رکھیں، پاکی صفائی کا بھرپور خیال رکھیں، مسجدوں کو بھی صاف رکھیں، مدرسوں کو بھی صاف رکھیں، اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں، اپنے دکانوں کو بھی صاف رکھیں، اور اپنے بہت ساری چیزیں جہاں ہم تجارت کرتے ہیں، جہاں ہمارا لین دین ہوتا ہے، جہاں ہماری عبادت گاہیں ہیں، جہاں ہم گھر کے اندر جہاں ہماری تلاوت کرنے کی جگہ ہے، جہاں ہماری نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ان تمام جگہوں کو چاہیے کہ پاکی صفائی کا لحاظ رکھیں۔ یہ شعبان المعظم کی خصوصیات میں سے بھی ہے
یہی وجہ ہے کہ سعودی حکمرانوں نے اب تک بھی یہ سلسلہ جاری رکھا ہے کہ بیت اللہ کو عرق غلاب سے دھویا جاتا ہے، عود سے دھویا جاتا ہے، عود ہندی سے دھونی دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے شعبان المعظم کی ایک خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ایک فضیلت یہ بھی ہے، شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات کے معنی ہیں، برات کے معنی جدا ہونا، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے گنہگار بندے ہیں، اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ بہت سارے اپنے بندوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے جو قبیلہ بنو کلب کے جو بکری ہیں، اس بکری کے بدن پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنے بندگان خدا کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرات، آنے والی جو رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، آنے والی رات جو منگل کی رات کو آنے والی ہے، شب برات، اس رات میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ رات کو جاگ کر گزاریں، عبادت کریں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رات زندوں کے لیے بھی باعث رحمت ہے، یہ رات مرحومین کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ رات یعنی آنے والی جو 15ویں رات ہے زندوں کے لیے بھی باعث رحمت ہے اور مرحومین کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس رات میں جو زندے ہیں یعنی کہ ہم اس رات میں خوب عبادت کریں، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے حضرات اس رات میں مرحومین کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے جو مرحومین ہیں جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ انتقال کر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو اس کی مثال سمندر میں ڈوبنے والے شخص کے مانند ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب مر کر قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی مثال سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح ہے۔ سمندر میں ڈوبنے والا انسان ہر تکے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کنکر کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، شاید کہ میں تکے کو پکڑ لوں اور میں ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ اسی طرح بالکل اسی طرح سے قبر میں رہنے والا، قبر میں جو مرحومین رہتے ہیں وہ بھی اسی کے انتظار میں رہتے ہیں، ہر تکے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کہ مجھے ایک سبحان اللہ کا ثواب مل جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، قبر میں رہنے والے کی مثال دے رہے ہیں۔ جب انسان مر کر قبر میں چلا جاتا ہے تو سمندر میں ڈوبنے والے شخص کے مانند ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب زندے ہیں تو وقت کی قدر کریں، جب مر کر قبر میں چلے جاتے ہیں تو ایک ایک سبحان اللہ، ایک ایک الحمدللہ، ایک ایک اللہ اکبر کے ثواب کو بندہ ترستا ہے، ایک ایک سبحان اللہ کے ثواب کو ترستا ہے۔ آج ہمارے پاس عبادت کرنے کے لیے فرصت نہیں، آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے فرصت نہیں، آج ہمارے پاس ذکر و اذکار کرنے کے لیے فرصت نہیں، آج ہمارے پاس کھیل کودنے کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس فونوں میں چیٹنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس دوستوں احباب کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں، ہمارے پاس ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔
نماز 2 رکعت نماز کے وقت نکالنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، گھنٹوں ہم چائے کے دکانوں میں گزار دیتے ہیں، گھنٹوں ہم دوست و احباب کے ساتھ گزار دیتے ہیں، لیکن جب قبر میں انسان چلا جاتا ہے تو ایک سبحان اللہ کے وقت کے لیے ترس جاتا ہے، ایک الحمدللہ کے ثواب کے لیے وہ ترستا ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار مجھے ایک سبحان اللہ کا ثواب دے دے، میرا کوئی ایک رشتہ دار، میرا کوئی دوست و احباب مجھے ایک اللہ اکبر کا ثواب دے دے۔ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جو اپنے پیچھے اولاد صالح کو چھوڑ کر جاتے ہیں، ایسی راتوں میں یا ایسی بڑی راتوں میں یا ایسے محترم مہینوں میں وہ اپنے والدین کا احترام کرتے ہوئے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر اپنے والدین کو بخشتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ شب برات میں رات جاگ کر گزارتے، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی رہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی یعنی 15ویں رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان یعنی جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں جا کر اہل جنت البقیع کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے، اگر کوئی قبرستان جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، لیکن ایسا جانا کہ پورا اہتمام کرنا، پوری اجتماعی لوگوں کو جمع کر کے بینڈ باجے کے ساتھ جانا، پھولوں کے چھادر کے ساتھ جانا، احادیث کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، کہیں بھی آپ لوگوں کو یہ روایتیں نہیں ملے گی۔ اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیے، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کریے، لیکن اگر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کر اپنے مرحومین والدین کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے، اپنے جو رشتہ دار انتقال کر گئے ہیں ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کیجیے، اس لیے کہ وہ قبر میں منتظر رہتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار آئے گا ہمیں ایصال ثواب کرے گا، ہمیں کوئی قرآن پڑھ کر بخشے گا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسی راتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر نوجوانوں کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں، ایسی راتوں کو اہتمام کیجیے، مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے جاگیے، نہ کہ راستوں میں گھومنے پھرنے کے لیے، نہ ہی ہوٹلوں میں گزارنے کے لیے۔ والدین اس کے ذمہ دار ہیں، والدین کو چاہیے کہ اپنے اولادوں کو یہ سکھائیں کہ جائیں مسجد کو جا کر عبادت کریں، اپنے دادا دادی کے لیے قرآن پڑھ کر بخشیں۔ شب برات میں بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک رات میں جاگ کر گزارنا، دوسرے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ رحمتوں والی برکتوں والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے دعا مانگیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو پاپی ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، بڑے بڑے علماء دعائیں مانگے تو دعائیں قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ اگر ماں کے پاس 2 بچے ہیں، اگر ان 2 بچوں میں سے ایک بچہ کالا ہے ایک بچہ گورا ہے تو اللہ تبارک جیسا ماں ان بچوں میں فرق نہیں کرتی، کالے کلوٹے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، گورے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گنہگار بندوں کو بھی اپنے آغوش میں لیتا ہے اور نیکوکار بندوں کو بھی اپنے رحمت کے آغوش میں لیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم قرآن مجید ہم کھولتے ہیں، سب سے پہلے ہماری نظر جس چیز پر پڑتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے بعد جو 2 اللہ کے ناموں کی جو صفت ہم لوگوں کو نظر پڑتی ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔
حضرت بہلوی رحمت اللہ علیہ جو بہت ہی اونچے درجے کے ولی ہیں، وہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس والوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے معنی کیا ہیں؟ میں بھی آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے معنی کیا ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو سنیں، کان کھول کر سنیں۔ رحمان کہتے ہیں بن مانگے دینے والا، رحمان کہتے ہیں بن مانگے دینے والا۔ ذرا غور فرمائیں، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہم نے مانگا تھا کہ اے اللہ ہمیں پانی چاہیے؟ کیا ہم نے اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ ہمیں ہوا چاہیے؟ کیا ہم نے اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ ہمیں ایمان چاہیے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بن مانگے ہمیں عطا کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں، لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کیا ہے۔ رحمان کہتے ہیں بن مانگے دینے والا، اور اسی طرح سے حضرات رحیم کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں جو آدمی نہیں مانگتا اس پر غصہ کرنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رحیم ہیں؟ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز کو مانگنے کی عادت ڈالیں، چاہے وہ چھوٹی ضرورت ہو، چاہے وہ بڑی ضرورت ہو، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی رحمت مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی اصل چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی اصل چیز ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل گئی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے، آج ہم لوگ مانگنے کی عادت نہیں ہے، دنیا والوں کے پاس اگر مانگتے ہیں تو دنیا والے غصہ کرتے ہیں، آ گیا مانگنے کے لیے، آ گیا چندہ کرنے کے لیے، آ گیا مانگنے کے لیے، بار بار آ جاتا ہے۔ یہ دنیا والوں کا یہ رویہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رویہ ایسا ہے کہ جو آدمی نہیں مانگتا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ کرتے ہیں۔ ایک ماں کے پاس ایک بچہ ایک چیز مانگتا ہے، جب ایک چیز پہلی مرتبہ مانگتا ہے تو ماں دے دیتی ہے، دوسری مرتبہ مانگتا ہے تو ماں دے دیتی ہے، تیسری مرتبہ مانگتا ہے تو ماں دے دیتی ہے، جب چوتھی مرتبہ مانگتا ہے تو ماں بھی کہنے لگتی ہے کہ تجھے چھانٹا دوں گی۔ بار بار آ جاتا مانگنے کے لیے، بار بار آ جاتا ہے سوال کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹا نہیں مارتا۔ 100 مرتبہ مانگو، 1000 مرتبہ مانگو، لاکھوں مرتبہ مانگو، کروڑوں مرتبہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹا نہیں مارتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مانگنے والوں پر غصہ کرتا ہے، نہیں مانگنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ کرتا ہے۔ اسی لیے ایک جانور جو فقیروں کو دیکھ کر بھونکتا ہے، یعنی کتا جو راستے میں مانگنے والے ہیں، جو فقیر قسم کے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر کتا بھونکتا ہے، اس کی وجہ جانیے، اس لیے کہ جو لوگ راستے میں مانگتے ہیں وہ مخلوق سے مانگتے ہیں، وہ خالق سے نہیں مانگتے، اس لیے کتا بھی، وہ جانور بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ مخلوق سے مانگے، یہ خالق کو چھوڑ کر، یہ اللہ کو چھوڑ کر یہ دنیا والوں سے مانگتا ہے، یہ بندوں سے مانگتا ہے، اس لیے وہ جانور بھی اس پر بھونکنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کو مانگیں، اس کا فضل مانگیں۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے،
بہت بڑے اونچے درجے کے ولی ہیں، ان کے لاکھوں شاگرداں ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، جب وہ انتقال کر کے ان کو قبر میں دفن کر دیے، ان کے شاگردوں میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھتا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب مجھے پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوچھا کہ یحییٰ تم کیا لے کر آئے ہو، یحییٰ تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے زندگی میں 55 حج کیے ہیں، 55 حج کیا ہوں، وہ لے کر آیا ہوں۔ عمرے کا تو گنتی مجھے معلوم نہیں، لیکن میں نے 55 حج کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک بھی حج قبول نہیں ہوا، ایک بھی حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے راتوں میں جو نمازیں پڑھی تو اس نماز میں 152 قرآن مجید تلاوت کی ہے، مکمل کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بھی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے بڑے بڑے جو نیکیاں ہیں اس کو گناتے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک چیز بھی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ ولی تھے، سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی مجھے آزمائش میں مبتلا کیا، یہاں بھی مجھے آزما رہا ہے۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ جواب دے دیا کہ اے اللہ، اب تو مجھے تیرے رحمت کا سہارا ہے، میں تیری رحمت کا ہی مجھے واسطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آ گئے لائن پہ، جاؤ، تم نے رحمت کا سہارا مانگا ہے، تمہیں میری رحمت حاصل ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری مغفرت فرما دی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے بھروسے پر چادر اوڑھ کر سو جاؤ، نہ تو نمازیں، نہ تو روزہ، نہ تو زکوٰۃ، نہ تو ذکر و اذکار، نہ تو کچھ بھی عبادتیں، نہ تو کچھ بھی تلاوتیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز بھی زندگی میں ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی ہونا چاہیے، ذکر و اذکار بھی ہونا چاہیے، زکوٰۃ بھی ہونا چاہیے، حج بھی ہونا چاہیے، عمرہ بھی ہونا چاہیے۔ تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے رکھنا چاہیے، امیدیں لگائے رکھنا چاہیے۔ جو آنے والی رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا جس کی میں مدد کروں، جس کی میں مغفرت کروں۔ ایسی راتوں کا اہتمام کیجیے، ایسے راتوں کی قدر کیجیے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے احادیث میں ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ شعبان المعظم کے ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ شعبان المعظم میں کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے جہاں تک ہو سکے ہم روزہ رکھیں۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، کم سے کم جو 15ویں رات آنے والی ہے، جو منگل کی رات کو ہونے والی ہے، اس رات میں ہم خوب عبادتیں کریں گے، اور اس کے بعد جو چہارشنبے کا دن ہوگا اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ ایک روزہ بھی رکھیں، اس سے پہلے اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھیں، لیکن 15 تاریخ کے بعد جو روزہ ہم رکھیں گے، 20 شعبان کے بعد زیادہ روزہ رکھنے کی ہمیں منع فرمایا ہے۔ فقہائے کرام نے ہمیں منع فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم شعبان المعظم کے مہینے میں اگر ہم کثرت سے روزہ رکھ کر رمضان کے مہینے میں اگر ہم ڈھیلے پڑ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے، تو وہ تو فرض روزے ہیں، یہ تو
نفل روزے ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر کثرت سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ایک روزہ رکھ لیں۔ آنے والے جو منگل کا دن ہے اس رات میں، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، ہماری مسجد یعقوب میں عشاء کی نماز 9 بجے ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد شب برات کی فضیلت پر مختصر طور پر بیان رہے گا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ پر تشریف لائیں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ تیار ہو کر مسجد کو تشریف لائیں۔ آپ کے لیے مسجد پوری رات کھلی رہے گی، آپ کے لیے چائے کا بھی انتظام رہے گا، آپ کے لیے دوسرے عشایا کا بھی انتظام رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسی راتوں میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات